السلام علیکم، میں ہوں سارہ حمیر اور بائی پروفیشن کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ میری ان تمام ویڈیوز کا مقصد سوسائٹی میں ہیلپ اور اویئرنیس دینا ہے تاکہ بہت سارے لوگ گھر بیٹھے اپنے مسائل حل کر سکیں۔ تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ ویڈیوز۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ سب سے پہلے فری میں دیکھ سکیں۔ اپنے کمنٹس کے ذریعے سپورٹ بھی کرتے رہیں اور فیڈ بیک بھی دیتے رہیں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کر رہی ہوں وہ تعلق رکھتا ہے آپ کا اپنے سسرال یا ان لاز کو ہینڈل کرنا۔ ہم سب کی لائف میں ماں باپ ایک پازیٹیو اور بہت بہترین رول ادا کرتے ہیں، ہمارے لیے ہر قدم پر مددگار ثابت ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی شادی شدہ زندگی میں یہ رول کچھ نیگیٹو بھی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے میاں بیوی کی زندگی کچھ پریشانیوں کا اور کچھ کشمکش کا شکار ہونے لگ جاتی ہے۔ اس صورت میں میاں بیوی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ انہیں اپنی زندگی بہترین رکھنے کے لیے، خوشگوار رکھنے کے لیے اور اپنی زندگی میں خوشیوں کو رکھنے کے لیے اپنے ان لاز کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے۔ جیسے شادی ہونے کے بعد اکثر لڑکے کی ماں جو ہے وہ کہنا شروع ہو جاتی ہے لڑکے کو کہ تمہاری بیوی کچھ زیادہ ہی اپنے لائے ہوئے سامان پر اپنا حق جتا رہی ہے، اور کئی دفعہ بیوی شکایت کرتی ہے کہ تمہارے ماں باپ مجھے جاب چھوڑنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں، جبکہ میں نے تو ان سے کہا تھا کہ میں تو جاب پہلے سے کرتی رہی ہوں اور مجھے تو جاب کرنی ہے۔ کئی دفعہ لڑکی کی ماں اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم جلدی کیوں اٹھتی ہو، آرام سے اٹھا کرو، تم تو پہلے بھی دیر سے اٹھا کرتی تھیں اور اتنا زیادہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے سب کا کام کرنے کی۔ کئی دفعہ لڑکے کی ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ گھر میں کام کرنے والی اب میں نہیں رکھوں گی کیونکہ سب کام اب تمہاری بیوی کرے گی۔ بیوی اپنے شوہر سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ گھر کب الگ کریں گے، کیونکہ میری ممی پوچھ رہی تھیں کہ اگر تم اسی طریقے سے اس گھر میں رہو گی تو تمہیں کبھی بھی عزت نہیں ملے گی، بہتر ہے کہ تم ابھی سے اپنا گھر الگ کر لو۔ شوہر بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری ممی کہہ رہی ہیں کہ تم اپنی جیولری ان کے پاس رکھوا دو، اور اسی طرح کی بہت ساری باتیں میاں بیوی کی آپس میں تعلقات کو خراب کرنے کا باعث بن رہی ہوتی ہیں، کیونکہ بیوی جو ہے وہ اپنے والدین کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا سمجھ رہے ہیں، اور جو شوہر ہے وہ اپنے والدین کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اصل میں آپ دونوں آپس میں کیا چاہتے ہیں، آپ دونوں کو یہ چیزیں آپس میں ڈسکس کرنی ہیں۔ یہ چیزیں آپ لوگ دونوں آپس میں ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ اگر ایسا مسئلہ ہے کہ لڑکی کی جاب پر اعتراض ہے تو یہ چیز لڑکا خود بھی ہینڈل کر سکتا ہے۔ تو اگر یہی صورتحال ہو کہ اس کو یہ کہا جائے کہ تمہاری بیوی اب جاب نہیں کرے گی، تو وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات تو لیکن پہلے سے ہی طے ہو گئی تھی کہ وہ جاب کرتی ہے اور کافی عرصے سے جاب کر رہی ہے اور اس کی جاب بھی بہت اچھی ہے اور اس کو سیلری اچھی ملتی ہے، تو کیا ضرورت ہے جاب چھوڑنے کی، اور وہ خود بھی راضی نہیں ہے۔ اور یہی بات جو ہے آپ اپنی بیوی کو اگر یہ اس طرح سے کر کے بتائیں گے کہ میں نے اپنی ممی سے کہہ دیا ہے، کیونکہ وہ مستقل یہ بات کہہ رہی تھی کہ تمہیں جاب چھوڑ دینی چاہیے، تو میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ جاب تم نہیں چھوڑو گی، تو اس سے آپ کی بیوی کا مان کتنا بڑھے گا کہ آپ نے اس بات کو سنا تھا اور پھر آپ نے اس کو خود ہی ہینڈل کر لیا، نہ کہ آپ نے آ کے اس چیز کو بتایا بیوی کو اور دھونس اور دھمکی سے اس چیز کو پورا کرانے کی کوشش کی اور معاملے کو بگاڑ دیا۔ تو اسی طریقے سے کئی لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ یہ اگر بات سنتی ہیں والدین سے کہ بھئی اپنا گھر الگ کر لو، تو یہ بات شوہر کو اس طرح سے بھی کہہ سکتی ہیں کہ میرے گھر والے یا میرے والدین اس بات کے لیے مستقل مجھے اصرار کر رہے تھے کہ تم اپنے شوہر سے کہو کہ گھر الگ کر لے، کیونکہ ابھی سے ہی گھر الگ کر لینا بہت اچھا رہے گا، لیکن میں نے ان کو سمجھا دیا ہے کہ مجھے اپنے ان لاز کے ساتھ رہنے میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے۔ تو اس سے آپ کے شوہر کا مان جو ہے وہ کتنا بڑھے گا۔ یہ اور بات ہے کہ کل کو آپ ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں کہ آپ کو گھر الگ کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ شادی ہوتی ہے، شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی لڑکا جو ہے وہ بیوی کو آ کے بتاتا رہتا ہے کہ یہ چیز دیکھو یوں کرنی ہے کیونکہ میری ممی یہ چاہتی ہیں، میرے جو فادر ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، یا میرے بڑے بھائی کا یہ ہے، یا میری بڑی بھابھی کو اس بات سے اعتراض ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے لڑکی جو ہے وہ آ کے اپنے گھر والوں سے مل کر آئے گی یا فون پر بات کرے گی تو وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے یہ ہوا ہے، میرے والدین کو یہ چیز پسند نہیں آئی ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ والدین شادی ہو جانے کے بعد بھی اپنے بچوں کو اسی طرح سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے ان کے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، اور ان کے ہر فیصلے میں ان کو مداخلت کرنی ہے اور ان کو
ہر چھوٹے چھوٹے سٹیپس پہ گائیڈ کرنا ہے. اور بعض اوقات چاہے وہ لڑکی کے والدین ہوں یا لڑکے کے والدین ہوں، ان کی اس بارے میں مداخلت اور انٹرفیرنس اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو شادی شدہ زندگی ہے اس کپل کی وہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا بات کا اندازہ ان کو بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ان کی یہ بے جا مداخلت اور ہر وقت کوئی نہ کوئی بات نکالتے رہنا اور اس بات کے بارے میں کہتے رہنا میاں بیوی کو آپس میں خوشگوار زندگی نہ گزارنے کا باعث بن رہا ہے. اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شادی سے پہلے بتانی ہوتی ہیں، بعد میں تو آپ نے ان کو اس پریکٹیکلی ایک چیز کو گزارنے کے لیے کرنے کے لیے چھوڑ دینا ہوتا ہے. مگر ہمارے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے. ہم شادی سے پہلے نہ لڑکے کو گائیڈ کرتے ہیں نہ لڑکی کو گائیڈ کرتے ہیں، نہ ہی ہم ان کی پرسنالٹیز کو امپروو کرنے کے لیے، فلیکسیبل بنانے کے لیے کسی بھی قسم کی گائیڈنس دیتے ہیں. ہاں، شادی ہو جانے کے فوراً بعد لڑکی کی والدہ بھی بہت زیادہ اپنا رول ادا کر رہی ہوتی ہیں اور والد بھی، اور لڑکے کے بھی والدین بہت زیادہ اپنا رول ادا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نظر رکھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈسکس کرتے ہیں اور باتیں نکالتے ہیں، اور پھر یہی چیزیں جو ہے وہ پھر لڑائیوں کی شکل جو ہے اختیار کر لیتی ہیں اور پھر جا کے خاندانی رنجشوں میں بدل جاتی ہیں، اور پھر انجام کیا ہوتے ہیں یہ تو پھر سب کو ہی پتا ہے. تو میاں بیوی کو اپنی زندگی کو ایک دوسرے کی عادات اور رویوں کو سمجھتے ہوئے گزارنے کے قابل بنانا ہے اور ان کے والدین کو اس کا موقع دینا ہے. اور اگر وہ موقع نہیں دے رہے ہیں تو آپ اس چیز کو خود نکالیں. آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ ہر چھوٹی چھوٹی بات کو اپنے والدین کے ساتھ ڈسکس نہ کریں. آپ کو ہر چھوٹی بات کے لیے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، لیکن ہم ہر چھوٹی بات کو جب والدین کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو ان کا دیا ہوا مشورہ کئی دفعہ شادی شدہ زندگی کو آہستہ آہستہ اور غیر محسوس انداز سے تباہ کرتا چلا جاتا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، چڑے رہتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کر پاتے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے کے والدین مستقل یہی چاہتے ہیں کہ ان کے شادی شدہ بچے ہر بات ان سے شیئر کریں، ہر بات ان سے ڈسکس کریں، اور وہ اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر انہیں انگلی پکڑ کر چلاتے رہیں. اور کبھی کبھی یہ چیز حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ میاں بیوی کی زندگی میں نیگیٹو رول پلے کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں. تو آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ باتیں شیئر کریں بس جو کرنے کی ہوں، اس سے زیادہ نہ کریں، کیونکہ وہ اپنے طور پر آپ کی مدد کرنے کے لیے فوراً آگے بڑھیں گے. لڑکی کے والدین کی ہمدردی ساری لڑکی کی طرف ہوگی اور ظاہر ہے لڑکے کے والدین کی اپنے بیٹے کی طرف. تو ہر چھوٹی بات کو، ہر چیز کو شیئر کرنے سے، ہر عادت اپنے شوہر کی یا بیوی کی بتانے سے، ہر حرکت بتانے سے، ہر ناراضگی، ہر اونچ نیچ پر پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ ہر چیز اگر آپ اس طریقے سے بتائیں گے تو اس کی وجہ سے پرابلمز بڑھیں گی. خود کو موقع دیں، ٹائم دیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد اور اعتبار کا رشتہ پیدا کریں، آپس میں ان سب باتوں کو سالو کریں. اور جہاں آپ کو لگ رہا ہو کہ کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ والدین کی نیگیٹو انٹرفیرنس کی صورت میں سامنے آ رہی ہیں تو اس کو وہیں پر روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کو پرابلمس کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے. کیونکہ شادی شدہ زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ نبھاؤ ہوتا ہے. اس میں اگر آپ والدین کے ایکسپیرینس کے ساتھ چلیں گے تو وہ پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تھینک یو فار لسننگ.